إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کے مجلس میں پانی کے متعلق کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. آج کی مجلس میں پانی کے احکامات اور اس کے مسائل وہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ پانی کن کن صورتوں میں ناپاک ہو جاتا ہے اور کن کن صورتوں میں پانی ناپاک نہیں ہوتا. پانی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ یہ طاہر بھی ہو اور مطہر، کہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں طاہر مطہر، کہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہو. اس کی تین قسمیں ہیں، وہ تین طرح کا ہوتا ہے. ایک کو تو جاری پانی کہتے ہیں، جو بہتا ہوا جاری پانی ہو. دوسرا پانی ٹھہرا ہوا پانی ہے لیکن کثیر ہے، زیادہ مقدار میں. تیسرا پانی کہ بھئی تھوڑا پانی ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تھوڑا پانی ہے لیکن پاک ہے. تو یہ تین طرح کے پانی ہوئے جو پانی پاک بھی ہوتے ہیں، پاک کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن کن صورتوں میں یہ پانی کے ناپاک ہوتے ہیں، ان کے احکامات کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے. تو پہلے جو پانی جو جاری پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے، تو جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس میں اگر کوئی ناپاکی گر جائے، بہتا ہوا پانی میں اگر کوئی ناپاکی گر جائے، نجاست گر جائے، تو اس ناپاکی کی گرنے کی وجہ سے جاری پانی، بہتا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ہاں، جس جگہ پر ناپاکی گری ہوئی ہے، گندگی گری ہوئی ہے، وہاں پر سے وضو اور غسل نہیں کریں گے، اس کے علاوہ دوسری جگہ سے وضو غسل کر لیں گے تو ہو جائے گا. ہاں، لیکن ناپاکی اتنی زیادہ مقدار میں گر گئی کہ وہ بہتا ہوا پانی کے رنگ بدل گیا یا مزہ بدل گیا یا بو بدل گیا، تو پھر وہ پانی ناپاک کہلائے گا. پانی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پانی کی ذات اور ایک ہے پانی کی صفت، جس کو پانی کے اوصاف بھی کہتے ہیں. پانی کی ذات اور اس کی پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پتلا پن ہونا اور بہنا، یہ پانی کی ذات ہے، پانی کی طبیعت ہے کہ پانی پتلا ہو اور بہنے والا ہو. اور ایک دوسری چیز ہے پانی کے اوصاف. پانی کے اوصاف تین ہیں: رنگ، بو، مزہ. یہ پانی کے تین اوصاف ہیں. اگر پانی میں کوئی پاک چیز گری اور پانی نے پاک چیز گری اور پانی میں گرنے کی وجہ سے کہ پانی کا رنگ، بو، مزہ بدل گیا تو پانی ناپاک نہیں ہو، کیونکہ گرنے والی چیز پاک ہے، اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں. لیکن گرنے والی چیز اتنی زیادہ مقدار میں گر جائے کہ پانی کی ذات ہی بدل جائے، اس کا جو بہنا جو صفت ہے، اس کی جو ذات ہے کہ پانی کی طبیعت پتلا پن ہے، پتلا پن ہی دور ہو جائے اور بہنے کا پن جو اس کا نہ بہنا پن ہی دور ہو جائے، تو بھی اس سے غسل وضو جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر پانی ہے، پانی میں کسی نے کوئی گلاب کا پانی تھوڑا سا ملا دیا تاکہ اس میں خوشبو آئے، یا کوئی اور خوشبو والی چیز اس میں ڈال دی تاکہ پانی میں خوشبو آ جائے، زعفران ڈال دی کہ پانی میں خوشبو آ جائے، تو اس کے زعفران کے ڈالنے سے یا گلاب کے پانی کے ڈالنے سے خوشبو کی وجہ سے اس میں بو بدل جائے گی لیکن رنگ نہیں بدلے گا، یا زعفران بھی گرے گی تو اس کا رنگ بدلے گا. تو یہ چیزیں اور مزید پاکی کے لیے ڈالی جاتی ہے، خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کوئی دوسری چیز اتنی مقدار میں ڈال دی، اتنی مقدار میں ڈال دی کہ پانی اتنا گاڑھا ہو گیا، اتنا گاڑھا ہو گیا کہ وہ بہہ نہیں سکتا ہے، تو اب اس سے غسل کرنا یا وضو کرنا جائز نہیں ہوگا کہ اس کی ذات ہی بدل گئی.
یا پانی کا نام بدل جائے، اس کو پانی پانی نہ کہے بلکہ اس کا نام کچھ اور ہو جائے، پتلا پن تو ہے لیکن پانی میں کوئی پاک دوسری چیز کو ملا دیا، اس میں پتلا پن بھی موجود ہے لیکن اس کا نام بدل گیا، اس کو پانی نہیں کہیں گے، پھر بھی اب اس سے وضو غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی میں اگر کسی نے لیمبو نچوڑ دیا، تھوڑی سی شکر ڈال دی، تو اب اس کو پانی نہیں کہیں گے، اس کو لیمبو شربت کہیں گے، اس کو شربت کہا جائے گا۔ آپ کے اس کے اندر پتلا پن تو ہے، پانی کا رنگ تھوڑا سا ہی بدلا ہے، ورنہ پانی کا رنگ بھی ہے لیکن اب اس کا نام بدل گیا، چاہے وہ پاک تو ہے لیکن پانی کا نام بدل گیا، تب بھی اب اس سے وضو جائے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے جتنے پھل فروٹ ہیں اگر اس کا رس نکالا جائے، اس کے رس پاک ہے لیکن رس سے اگر کوئی وضو کرے غسل کرے تو اس کا وضو غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے تربوز کا پانی، تربوز کے پانی کو نکالا الگ کر دیا، انگور کے پانی کو نکال کر نچوڑ کر الگ کر دیا، اس سے کوئی وضو غسل کرنا چاہے اس کو پانی نہیں کہیں گے، وہ جوس ہے، نام بدل گیا ہے۔ میں پانی کہہ رہا تھا بے پانی ایک وہ ہوتا ہے جو پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ بہتا ہوا جاری پانی۔ اگر بہتے ہوئے جاری پانی میں کوئی ناپاکی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس جگہ جہاں ناپاکی گری اس کے علاوہ دوسری جگہ سے وضو غسل کر لے۔ ہاں لیکن اتنی مقدار میں جاری پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں اتنی زیادہ مقدار میں ناپاکی گر گئی کہ پانی کا رنگ بدل گیا یا اس کی بو بدل گئی یا اس کا مزہ بدل گیا کہ بھئی اس میں گندگی کی بو آ رہی ہے، تو اب وہ چاہے بہتا ہوا پانی کہ ناپاکی اس میں اتنی زیادہ گر گئی کہ پانی کا رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، مزہ بدل گیا، تینوں میں سے کوئی بھی بدل گیا تو اب یہ بہتا ہوا پانی بھی ناپاک کہلائے گا۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کے متعلق چند اور مسائل بھی بیان کیے کہ بہتا ہوا پانی ہے بارش کے موسم میں تو پرنالے سے گر رہا ہے، اس پرنالے کے قریب میں کوئی ناپاکی گری ہوئی ہے اور بارش کا پانی جو چھت پہ سے پرنالے پر سے گزرتا ہے اور وہ ناپاکی کے اوپر سے گزر رہا ہے، یا اکثر پانی ناپاکی کے اوپر سے گزر رہا ہے، وہ بہتا ہوا جاری پانی ہے جو بارش مسلسل جاری ہے، لیکن پرنالے پر کوئی گندگی ہے، کوئی جانور، کوئی کبوتر مرا ہوا ہے اور پانی اس پہ سے لگ کر گزر رہا ہے۔ اگر اکثر پانی اس پر سے لگ کر گزر رہا ہے تو وہ پانی ناپاک کہلا۔ اگر ہمارے کپڑے بدن پر لگ جائے تو بدن کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن اگر اکثر پانی اس پر سے نہیں گزر رہا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو جاری پانی جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، جب تک کہ اس میں اتنی مقدار میں ناپاکی نہ کی جائے اس کے رنگ مزہ بو کو بدل دے۔ دوسرا پانی ٹھہرا ہوا پانی، لیکن ٹھہرا ہوا پانی زیادہ پانی ہو، ٹھہرا ہوا پانی زیادہ پانی ہونا چاہیے، ٹھہرا ہوا پانی زیادہ پانی ہو۔ اب کتنا زیادہ پانی ہونا چاہیے تو علماء کرام نے، مفتیان کرام نے 225 فٹ اس کے مقدار کو بیان فرمایا کہ 225 کے اگر ہے حوض، مثال کے طور پر کوئی حوض ہے، اگر 225 اسکوائر فٹ میں وہ حوض بنایا ہوا ہے اور اس میں تہہ میں نیچے میں پانی کتنا ہونا چاہیے، تو اگر پانی اگر آدمی لے تو زمین نیچے سے نہ کھل جائے، اتنا پانی ہو، اور وہ چوڑائی میں چوڑائی میں تو 225 اسکوائر فٹ ہو۔ اگر اتنا پانی ہے کہیں پر بھی ہے یا اتنا حوض بنایا ہوا ہے جو ٹھہرا ہوا پانی ہے تو اس کو بھی کہیں گے یہ کثیر پانی ہے، زیادہ پانی، اور اس کا حکم بھی جاری پانی کے حکم کی طرح ہے۔ جس طرح سے جارے پانی میں ناپاکی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی بڑا حوض ہے جو 225 اسکوائر فٹ میں بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں بنا ہوا، اگر اس میں تھوڑی بہت ناپاکی گر جائے گی تو وہ حوض ناپاک نہیں ہوگا۔ اب کوئی پیشاب کا قطرہ گر گیا، کسی جانور نے پیشاب وغیرہ کر دیا، کوئی ناپاکی گر گئی تو وہ حوض ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مائع کثیر ہے، زیادہ پانی ہے، وہ زیادہ پانی کا حکم بھی جاری پانی کی طرح ہے۔ اگر اس حوض میں بھی اتنی ناپاکی گر جائے کہ اس کے حوض کے پانی کا مزہ یا رنگ یا بو بدل گیا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی حوض جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے، اگر مسجد کا بھی حوض اتنا ہے 225
اسکوائر فٹ ہے تو وہ کثیر پانی، اگر اس سے چھوٹا حوض کوئی ہے یا اس سے چھوٹی جگہ میں کہیں پانی ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اب اگر اس میں کوئی ناپاکی گر جائے، تھوڑی بھی ناپاکی گر جائے گی، جو تھوڑا پانی جس کو کہیں گے یعنی جو مائع کثیر سے جو کم ہے، 225 اسکوائر فٹ سے اگر کم پانی ہو، اگر کسی جگہ پر جمع ہوا ٹھہرا ہوا ہے یا حوض ہے اتنا اس سے کم بنا ہوا ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی ناپاکی گر جائے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک قطرہ پیشاب کے بھی اس میں گر گیا تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، یا ایک قطرہ شراب کے گر گیا، حالانکہ ایک قطرہ گرنے سے پانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن وہ تھوڑا پانی ہے، تھوڑی سی نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹنکیوں کا مسئلہ کہ گھروں میں جو ٹنکی ہوتی ہے وہ بھی ٹھہرا ہوا پانی مائع قلیل کے حکم میں، کثیر کے حکم میں نہیں، کہ 225 اسکوائر فٹ میں ٹنکیاں نہیں ہوتی، عام جو گھروں کی جو ٹنکیاں ہوتی وہ مائع قلیل کہلاتا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی ناپاکی گر گئی، کوئی جانور گر کر مر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی نل میں سے بدبو آ رہی، پانی میں سے بدبو آ رہی، جب ٹانکی دیکھا تو اس میں چوہا مرا ہوا، کبوتر مرا ہوا ملا۔ یا ہمارے گھروں میں بھی یہ مسئلہ کبھی پیش آتا ہے کہ بھئی ٹنکی کا ڈھکن کھل گیا، اس میں کوئی پرندہ گر گیا یا کوئی چوہا اس میں سے چلا گیا، وہ گر کر مر گیا، تو پانی کے بو کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا۔ اب اگر لیکن چوہا کب گرا یا کوئی پرندہ کب گر کے مر گیا پتہ نہیں چلا ہمیں، ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی صبح میں نے ٹانکی پر آیا تھا، میں نے دیکھا تھا، صبح میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اور دوپہر میں یہ مسئلہ پیش آیا تو پتہ چل گیا کہ بھئی صبح تک تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی یہ جانور، چوہا، کبوتر، چڑیا کب ٹنکی میں گری ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام کہتے ہیں اگر جانور پھولا پھٹا نہیں ہے، چوہا جو پانی میں ٹنکی میں گر گیا، کبوتر یہ چڑیا وغیرہ جو گر گئی وہ پھولا پھٹا نہیں ہے، تو ایک دن ایک رات تک اس پانی کو ناپاک سمجھے، یعنی جب علم ہوا کہ اس میں جانور مرا ہوا ہے تو اس کے پچھلے ایک دن ایک رات تک پانی کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر آج پتہ چلا تو اس سے پہلے 24 گھنٹے میں آپ نے جتنی اس پانی سے آپ نے وضو کیا، غسل کیا، آپ کو 5 وقت کی 24 گھنٹے کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا کہ آپ نے ناپاک پانی سے گویا وضو کر لیا تھا۔ کہ اگر آدمی کوئی ناپاک پانی سے وضو کر لے، ناپاک پانی سے غسل کر لے، اس کو پتہ نہ ہو، لیکن بعد میں اس کو علم ہو جائے کہ میں نے تو ناپاک پانی سے وضو کر لیا، تو یہ نہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میری تو نماز ہو گئی، ایسا نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اگر آپ کو پتہ چل گیا، جب ظاہر سی بات ہے جو وہ پانی ناپاک تھا وہ آپ کو پاک کرنے والا بھی نہیں تھا، جب آپ کا بدن ہی پاک نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو چاہے اس کا علم بعد میں آپ کو ہو، آپ کو اس کی نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو یہاں بھی اگر ٹنکی میں اگر پانی گر گیا لیکن وہ جانور چوہا یا جو جانور پھولا پھٹا نہیں ہے تو پچھلے 24 رات ایک دن تک اس کو پانی کو ناپاک سمجھا جائے گا کہ یہ ایک دن یعنی 24 گھنٹے سے پہلے یہ پانی ناپاک ہے۔ ان میں سے جتنے آپ نے وضو کیا، نمازیں پڑھی، 5 وقت کی اصول سے اگر آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے، غسل کر کے نماز پڑھی ہے، تو آپ کو 5 وقت کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا۔ فرائض کے ساتھ جتنی سنن نوافل پڑھی ان کو بھی لوٹانا پڑے گا۔ ہاں اگر جانور چوہا جو گرا ہے، کبوتر یا چڑیا جو گری وہ پھول کے پھٹ گئی ہے، کہ وہ پھول گئی پھٹ گئی اندر، تو اب اس صورت میں 3 دن 3 رات تک اس کو پانی کو ناپاک سمجھے گا، کیونکہ یہ گرنے سے فوری تو وہ پھٹنے والا نہیں ہے، اس کے کافی دن ہو گئے گویا اس کو گرنے کو، اس کو مرنے کو، جس کی وجہ سے یہ پھول گیا، پھٹ گیا۔ اگر پھول گیا ہے، پھٹ گیا تو 3 دن 3 رات تک پانی کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ اب گویا پچھلے 3 دن تک آپ نے جتنا ان پانی سے وضو کیا، غسل کیا، تو آپ کو پچھلے 3 دن کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا۔ اور پھر پانی کو، ٹنکی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے ناپاکی کو نکالا جائے، اس سارا پانی کو نکالنا پڑے گا۔ صرف اگر وہ کوئی جو جانور مر گیا ہے، صرف اسی چوہے کو نکال کر آپ نے ٹنکی سے باہر پھینک دیا، کبوتر کو نکال کر آپ نے باہر پھینک دیا، تو اس کے نکالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، سارا پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، دوسرا پانی آپ کو بھرنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔
کہ ٹنکی بہت بڑی ہے ایسی کہ اس کو دھو نہیں سکتی نہیں کرتے، تو پھر جیسے موٹر چلتی ہے تو اس کو چلا دیا جائے، دوسری طرف سے نل کھول دیا جائے کہ وہاں سے پانی اس میں آتا گئے، وہاں سے نکل جائے، جاری پانی کی طرح تو وہاں سے پانی بھرا رہا ہے دوسری جگہ سے نکل رہا ہے، تاکہ بار بار اس طرح سے اس میں جو گندگی ناپاکی لگی اچھی طرح سے سب ڈل جائے، صاف ہو جائے، پھر وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بارش کے دنوں میں جو چھینٹے جو پڑ جاتے ہیں، تو شروع کی بارش جو گرتی ہے وہ سڑک پر جو روڈوں پر جو گلیوں میں چلتی ہے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اور اس میں ناپاکی وغیرہ سب کو ساتھ میں لے کے چلتے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر زیادہ مقدار میں لگ گیا تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ اگر وہ زیادہ مقدار میں ہو گئی، سڑکوں کو گلیوں کو اس نے صاف ستھرا کر دیا اور وہ پانی جو صاف ستھرا ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس طرح کی چھینٹیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو مستعمل پانی ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم خود وضو کر رہے ہیں اور اس کا ہمارے بدن کے اعضاء سے جو پانی نکل رہا ہے وہ اس کو مستعمل پانی کہیں گے، مائع مستعمل، وضو کیا ہو یا غسل کیا ہو، وہ پانی ایسا ہے جو پاک تو ہے لیکن دوبارہ اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک یہ کہ مردے کو جو غسل دیا گیا، مردے کو غسل دینے کی وجہ سے جو پانی ہے اگر اس کے چھینٹے وغیرہ ہمارے کپڑوں پر بدنوں پر اڑ رہے ہیں تو وہ کپڑے بدن ناپاک ہو جائیں گے، اس کو دھونا پڑے گا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب لکھا ہوا ہے احتیاطاً، کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا مستحب لکھا ہوا ہے۔ اگر میت کو غسل اس طرح سے دیے جا رہے ہیں کہ چھینٹے اس کے اپنے کپڑے پر بدن پر نہیں لگے، اتنے احتیاط میں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ہمارے کپڑے کیونکہ اس کا بدن سے جو پانی نکل کر جا رہا ہے وہ مائع مستعمل ہے، ناپاک ہے، اور زندہ کے بدن سے جو پانی نکل رہا ہے وضو کرتے وقت غسل کرتے وہ بھی مائع مستعمل ہے لیکن وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر وہ ہمارے بدن پر کپڑے پر لگ جاتا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے انسان وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد غسل کرنے اور ٹوال سے منہ پوچھتا ہے، جو پانی اس کے چہرے پر لگا ہوا ہے جو ٹپک رہا ہے وہ ٹوال وغیرہ سے پوچھتا ہے تو ٹوال وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں وہ پانی مستعمل ہو گیا، دوبارہ پاک نہیں کر سکتا۔ اور وہ میت کا جو مسئلہ تو وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ بدن کپڑے پر لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو پانی کی قسموں میں سے 3 طرح کی میں نے بتایا۔ ایک تو مائع جاری، بہتا ہوا پانی، اس کا حکم کہ تھوڑی ناپاکی گر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، اتنی مقدار میں گر جائے ناپاکی کہ رنگ مزہ بو بدل جائے تو پانی ناپاک۔ دوسرا پانی جمع ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی لیکن کثیر ہے، زیادہ ہے، اس کی مقدار میں نے 225 اسکوائر فٹ بتائی، اس میں اگر تھوڑی ناپاکی گر جائے تو اس کا حکم بھی جاری پانی کی طرح ہے۔ تیسرا حکم ہے کہ قلیل پانی، تھوڑا پانی جو مائع کثیر سے کم ہے، 224 اسکوائر فٹ سے کم ہے، اس میں تھوڑی سی بھی ناپاکی گر جائے گی تو ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی جب غسل کر رہا ہے، غسل کرنے وہ ناپاک انسان ہے اور ناپاکی کے حالت میں غسل کر رہا ہے، اب اس کے بدن پہ جو وہ پانی ڈالنا ہے اس کے چھینٹے اگر بالٹی میں گر گئے تو وہ بالٹی ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ ناپاک جو جنوبی جو شخص ہے جس پر غسل واجب ہے، یہ حیض والی عورت ہے، وہ ناپاک تو ہے لیکن اس کے بدن میں جہاں ناپاکی وہی جگہ ناپاک ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا بات بیٹھی ہوئی کہ ناپاک آدمی یہ ناپاک ہو گیا تو ساری چیزیں ناپاک۔ اسی لیے نوجوان عام طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ رہتا ہے، مجھ سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور اوپر کے کپڑے بھی پہنے، نیچے کے کپڑے بھی پہنے، نیچے کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو آدمی اوپر کے کپڑے بھی دھونے میں ڈال دیتا ہے، میں ناپاک ہو گیا تو اوپر کے کپڑے بھی ناپاک۔ تو اوپر کے کپڑے تو آپ کے پاک ہے، جہاں ناپاکی لگی وہ کپڑا ناپاک ہے، اور آپ کا بدن ناپاک ہے تو ناپاکی یہ ہے کہ جس بدن کے جس حصے میں ناپاکی لگی ہے اس کو تو دور کیا جائے گا، اس کے پورے بدن کو غسل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ناپاکی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے جس چیز کو بھی پکڑے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا تو آدمی چل کر جا رہا ہے تو اس کی زمین گھر پہ وہ بھی ساری چیزیں ناپاک ہوتی چلی جائے گی۔ تو گویا یہ نہیں، اسے اگر حیض والی عورت ہے یا جنوبی شخص جس پر غسل واجب ہے تو اس نے اگر وہ غسل کرتے ہو اس کے وہ بدن سے کہ کوئی چھینٹے اس میں جا رہے ہیں تھوڑے بہت تو وہ پانی ناپاک نہیں۔ ہاں وہ اگر ناپاکی بدن پر ہو اور اس کو دھوتے وقت وہ پانی اگر بالٹی میں چلا جائے تو وہ پھر پانی ناپاک ہو جائے کیونکہ وہ ناپاکی والا پانی اس میں گیا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے یہ بات بھی بیان کی کہ اگر کوئی ناپاک شخص ہے
تو وہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، آدمی جب صبح اٹھے تو صبح اٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، حدیث پاک میں کہ ہاتھوں کو دھو لے۔ پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں کہاں گزاری، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے لیے اگر نل ہے ہمارے یہاں تو نل سے دھو لیے جائیں گے، لیکن اگر پانی نل نہیں ہے، کوئی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، بڑے برتن میں پانی ہے، تو اپنے ہاتھ کو نہ ڈال دو۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ناپاک ہو، رات میں کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے ہو، آپ کے یہاں گندگی لگ گئی ہو، آپ کو پتہ نہ چلے۔ علماء کرام نے منع فرمایا کہ صبح میں اٹھتے وقت بغیر بڑے برتن میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈال دیں، بلکہ اگر بڑا برتن ہے کوئی چھوٹا برتن لے اور چھوٹے برتن کو اس میں ڈالے اور پھر اس میں نکال کر پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، سیدھے ہاتھ کو پھر الٹے ہاتھ کو، پھر اس کے ذریعے سے پانی لے۔ اگر اپنے ایسے ڈالے، علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کوئی بڑا برتن ہے، چھوٹا برتن نہیں ہے، وہ پانی نکالنے کا چھوٹا برتن نہیں، تو علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوئی رومال وغیرہ کوئی کپڑا لے کر اس میں ڈال دے، بھگو دے، تاکہ پھر اس کو نکالے اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اگر حقیقت ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاتھ ناپاک ہے تو اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے، اور احتیاطاً بھی اگر ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ناپاکی نہیں، تو احتیاطاً بھی ہمیں یہ کر لیں، کپڑے وغیرہ کو ڈوبو کے اس کو نکال کے اس کی قطرات سے اپنے ہاتھوں کو دھو لے تاکہ اطمینان ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں اگر ہمارے ہاتھوں میں ناپاکی لگی، ہم نے ہاتھ کو اس میں ڈال دیا، تو وہی ناپاکی کی وجہ سے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، پانی ناپاک ہوگا تو اس ناپاک پانی سے غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔